اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور چیز اسلامی طرز زندگی میں جو کھانے پینے کے حوالے سے ہیں، جس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کو ہم اگر الگ الگ کھائیں تو اس کے انسان کے جسم کے لیے نقصانات ہیں، نہیں کھانی چاہیے وہ چیزیں۔ لہٰذا روایات میں بھی یہ موجود ہے۔ مثلاً ایک روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ الجبن داء، پنیر جو ہے جس کو انگلش میں چیز کہتے ہیں، بیماری ہے۔ والجوز داء، اور اس کے لیے جو اخروٹ جو ہے وہ بھی بیماری ہے اس میں، یعنی پنیر جو ہے اس میں بھی بیماری ہے، اخروٹ جو ہے اس میں بھی بیماری ہے، دونوں میں۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعًا صَارَ دَوَاءً، اگر یہ دونوں آپس میں اکٹھی ہو جائیں تو یہ دونوں چیزیں پیر انسان کے لیے علاج کی حیثیت پیدا کرتے ہیں، یعنی دونوں کو اگر اکٹھی کھائیں تو یہ انسان کے لیے مفید ہے، لیکن اگر الگ الگ کھائیں تو الگ الگ کھانے کی وجہ سے انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں مضر ہیں۔ جس طرح اخروٹ کے بارے میں ہے کہ اخروٹ جو ہے جب انسان الگ کھائیں تو انسان کے جسم میں اگر کہیں پہ بھی زخم ہے تو اس زخم کو تحریک کرتا ہے اور وہ زخم دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پنیر جو ہے وہ جب انسان الگ کھائے تو وہ سرد ہے، ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈے پن کی وجہ سے وہ انسان کے جسم میں ٹھنڈا پن زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو نیند زیادہ آ جاتی ہے، اور اسی طرح سردی غالب ہو جاتی ہے، مثلا زیادہ پیشاب آنا، یہ مختلف مسائل انسان کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تجربیات ہیں مختلف جو موجود ہے، یہ روایت میں موجود نہیں ہے، لیکن روایت میں ہمیں ان دو چیزوں کے الگ الگ کھانے سے منع کیا ہے، فرمایا ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کر کھائیں، الگ الگ نہ کھائیں، کیونکہ اگر دونوں کو ساتھ کھائیں گے، اخروٹ جو ہے وہ گرم ہے اور پنیر جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، دونوں کو ساتھ کھائیں گے تو ان کا مزاج جو ہے وہ اعتدال پہ آئے گا، اور اس اعتدال کی وجہ سے اس کا جو اثر ہے، یہ جو فائدہ ہے وہ ہمارے جسم کے لیے زیادہ ہے۔ اور اگر الگ الگ کھائیں گے تو الگ کھانے کی وجہ سے نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زیادہ اقل من اقل الحیتان فرماتے ہیں کہ آپ مچھلی جو ہے وہ کم کھائیں۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذِيبُ الْبَدَنِ، یہ انسان کے بدن کو ذوب کر دیتا ہے۔ ذوب کا معنی ہے پگھلنا، یعنی انسان کے جسم کو پگھلاتا ہے۔ اس کے دو معنی ہم کر سکتے ہیں۔ ایک معنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو چربی ہے اس چربی کو پگھلا دیتا ہے، اور ایک دوسرا معنی بھی کہ نہیں، انسان کے پورے بدن کو گوشت، پوست، ہڈی سب کچھ پہ غالب آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ظاہراً جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو چربی ہے، اضافی چربی، اس کو پگھلا دیتا ہے، یعنی پگھلانے کا جب معنی آتا ہے تو کوئی چیز اندر ہے جس کو پگھلائی جا سکے، تو اس کی طرف ظاہراً اشارہ ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ موٹاپے کے شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک علاج جو ہے وہ زیادہ مچھلی کھانا ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے زیادہ مچھلی کھانے سے امیر المومنین علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، لیکن وہ لوگ کے جو موٹاپے کے شکار ہے اگر وہ کھانے میں زیادہ شامل کریں، یہ جو وہ ہے فارمی مچھلی ہے وہ مراد نہیں ہے، وہ مچھلی کے جو دریائی اور سمندری مچھلی ہے جو بالکل طبیعی اور نیچرل طریقے سے ان کا نشو و نما ہو گیا ہے، تو اس کا کھانا جو ہے وہ انسان کے موٹاپے کو ختم کر دیتا ہے۔ زیادہ مچھلی ہم کھائیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم کی چربیاں جو ہے وہ ذوب ہو جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں۔ ایک اور چیز وَتُكْثِرُ الْبَلْغَمَ، انسان کے جسم میں بلغم کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے جو ریشہ ہوتا ہے جو انسان کے بدن میں مغز میں بنتا ہے وہ یا سینے سے آتا ہے، تو وہ انسان کے جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور بلغم کی وجہ سے اکثر بیماریاں انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ہے وَتُغَلِّظُ النَّفَسَ، اور انسان کی جو سانس لینا جو ہے، سانس لینے میں ان کو مشقت ہو جاتی ہے، لہٰذا بعض لوگ جو آسما کے مریض کے شکار ہیں، تنگی نفس ہے ان کو ہم مچھلی سے منع کرتے ہیں، یعنی اب ان کو کہتے ہیں کہ آپ مچھلی نہ کھائیں، انڈا نہ کھائیں، چونکہ یہ دونوں چیزیں اس بیماری کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی وجہ سے وہ بیماری بھی ممکن ہے، اگر جو لوگ زیادہ کھائیں اس کی وجہ سے ان کی یہ بیماری بھی پیدا ہو جائے، یہ بھی امکان ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو
اس مبارک حدیث میں منع فرمایا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فرماتے ہیں مداومۃ اکل البیض یعرض منہ الکلف فی الوجہ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ انڈے کھانا یعنی مداومت کے ساتھ یہ انسان کے جو چہرہ ہے، انسان کا جو جسم ہے، اس کے اوپر جو داغ بن جاتے ہیں مختلف، جو انسان کے چہرے کو وجہ سے برا لگتا ہے، وہ محاسے جو پیدا ہو جاتے ہیں یا جو داغ بن جاتے ہیں، جو لوگ زیادہ انڈا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ مسائل ان کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور زیادہ انڈے کھانے کے ساتھ وہ بھی ہے قبض بھی انسان کی بڑھ جاتی ہے۔ اس قبض کی وجہ سے بھی ممکن ہے انسان کے چہرے پر یہ کالے داغ جو ہے وہ پیدا ہو جائیں، اور وہ انسان کے لیے معاشرے میں جب گھومتا پھرتا ہے یا اپنے گھر میں ہے، بالخصوص جو خواتین ہیں، خواتین کے لیے ایک چھوٹے سے چہرے پر چھوٹا سا داغ بھی جو ہے بہت برا لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے جو لوگ زیادہ انڈا کھاتے ہیں، جس طرح آج کل کی زندگی میں ہماری زندگی کا یہ ایک قسم کا حصہ بن چکا ہے کہ جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتے میں انڈا ہی کھاتے ہیں، نہ ہمیشہ کے لیے انڈا نہ کھائیں، کبھی کبھی انڈا کھائیں، باقی مختلف چیزیں ہیں، شہد ہے، اس کے علاوہ جو ہے مختلف چیزیں ہیں جو آپ صبح کھانے میں کھا سکتے ہیں اپنے شہر کے آب و ہوا کے مطابق۔ جو آپ کے شہر کا آب و ہوا ہے، اگر آپ کے شہر کا آب و ہوا گرم و خشک ہے تو اس کے مطابق، سرد و تر ہے اس کے مطابق، گرم و تر ہے اس کے مطابق، سرد و خشک ہے اس کے مطابق، یعنی اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آپ جس جغرافیہ میں، جس علاقے میں، جس منطقے میں آپ رہ رہے ہیں، اس منطقے اور اس کے علاقے کے مزاج کے ساتھ آپ کے جو موجودہ مزاج ہے اس کے لیے کس کھانے کی ضرورت ہے، اور اس کھانے کو اگر آپ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی سلامتی محفوظ رہے گی۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الاکثار فی اکل اللحوم الوحش والبقر یورث تییس العقل یا تبییس العقل۔ فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ الاکثار من اکل لحوم الوحش، جو وحشی حیوانات ہوتے ہیں، جو حلال گوشت ہیں، یعنی جو پہاڑوں میں ہوتے ہیں، حلال گوشت حیوانات ہیں، ان کا زیادہ، ان کے گوشت کا زیادہ کھانا، اور اسی طرح گائے کے گوشت کا زیادہ کھانا، اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی عقل کی کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ بچے، بہت زیادہ خواتین، بہت زیادہ طالب علم، بہت زیادہ سٹوڈنٹس، وہ جو ہے وہ حافظی کی کمی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے دو معنی ہے، یا حافظی کی کمی کی طرف اشارہ ہے، یعنی حافظہ انسان کا وہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، یا اگر عقل کا معنی ہم تفکر لے لیں، یعنی انسان کی فکر کرنے کی جو طاقت ہے، انسان کی سوچنے کی جو طاقت ہے، جس کے ساتھ انسان مختلف مسائل، مختلف مشکلات، مختلف امور جو ہے جس کی تجزیہ اور تحلیل کرتا ہے، اگر وہ مراد لے لے عقل سے تو وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، یعنی یا حافظہ ہے یا عقل ہے، جو بھی ہے دونوں کی طرف ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وتحییر الفہم، انسان کے جو فہم ہے اس کو کیا کہتے ہیں، حیران کر دیتا ہے، انسان سرگردانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان کا جو تمرکز ہے مختلف چیزوں کی طرف، توجہ جو ہے وہ توجہ محفوظ نہیں ہوتا ہے، اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ جو وحشی حیوانات ہیں، اور اسی طرح جو گائے ہے، اس کے گوشت کے کھانے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وَتَلَبُّدُ الذِّهْنَ وَكَثْرَةِ النِّسْيَانِ، اور اسی طرح جو ہے وہ انسان کی جو ذہنی بلادت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ذہنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، کن ذہن ہو جاتا ہے انسان، اور اسی طرح اس کی نسیان کی جو بیماری ہے، بھولنے کی بیماری، وہ بڑھ جاتی ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا ان چیزوں کا کھانا، یہ جو مختلف روایات میں جو چیزیں ذکر کی گئی، اگر اس کو زیادہ کھائیں یا مثلا بعض چیزیں جو ہے ان کو اکٹھا کھائیں تو اس کی وجہ سے انسان کے صحت پہ یہ اثرات پڑ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کے لیے مختلف بھی ایسی بیماریاں کہ جس کا علاج کرنا بھی بعض مسائل میں بہت سخت ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، قرآن مجید نے جو ہمیں کھانے پینے کی جو اصول بتائے ہیں، کیا کھائیں، کب کھائیں، کیسے کھائیں، کتنا کھائیں، اس کے بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔